الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگ اور دینی بھائیوں، یہ مختصر سی زندگی جسے ہم دنیا کہتے ہیں، ہے مختصر سی چھوٹی سی، اس لیے کہ آدمی دنیا میں کتنا بھی جی لے، 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، لیکن اسے اپنی یہ زندگی چھوٹی معلوم ہوتی ہے. اگر آپ 70 سال کے بوڑھے سے بھی پوچھ لو کہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے تو بہت جی لیا، آپ نے تو 70 سال تک جیا دنیا میں، بڑی عمر پائی، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ عمر تو میری 70 سال ہو گئی ہے، لیکن کہاں گزر گئی، کیسے گزر گئی، کچھ پتہ نہیں چلا. مجھے اپنا بچپنا بھی یاد ہے کہ میں بچپن میں فلاں جگہ کھیلتا تھا، فلاں دوستوں کے ساتھ ہم کھیلنے جایا کرتے تھے، یہ چیز کھیلتے تھے، اسکول جاتے تھے، مدرسہ جاتے تھے. بچپن میں یہ ہوتا تھا، کب جوان ہو گئے، کب شادی ہو گئی، کب بچے ہو گئے، کب ہم بڑے ہو گئے. وہ 70 سالہ زندگی انسان کو پتہ نہیں چلتی، چھوٹی معلوم ہوتی ہے. اور ایمان والے کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کنڈیشن کے پاس ساتھ بھیجا ہے. دنیا کی زندگی عطا کیوں فرمائی؟ تاکہ یہاں کی زندگی اس طرح سے گزارے کہ اس کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے، جسے آخرت کہتے ہیں، دائمی زندگی ہے، اس کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پر اللہ نے رکھا ہے. اور اس کے لیے اعمال کرنے پڑیں گے، محنتیں کرنی پڑیں گی. نمازوں میں آنا جانا، تلاوت قرآن کرنا، ذکر اللہ کرنا،
دین کے ہر شعبے کے لیے محنت کرنا، چلنا، فکریں رکھنا، کوشش کرنا، محنتیں کرنا، یہ انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اپنی آخرت بنانی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے۔ ہر ایرے گیرے کو جنت نہیں مل جاتی، جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، جسے اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ پروانہ حاصل ہو گیا، وہی آدمی جنتی ہوگا، وہی آدمی آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہوگا۔ دنیا کے کامیاب کو آخرت میں کامیاب نہیں کہتے۔ یہاں کتنا بھی بڑا کامیاب ہو، لیکن آخرت میں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود دنیا کی زندگی کو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک خواب ہے، گویا ایک کھیل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حقیقی زندگی آخرت کی آنے والی ہے، حقیقی زندگی ماں بعد موت کی ہے۔ دنیا کا جینا یہ جینا نہیں کہا جاتا، جینا وہ ہوگا جو آخرت میں کہلائے گا۔ اس لیے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں اس طرح سے زندگی گزار لو جیسے ایک اجنبی آدمی زندگی گزارتا ہے، ایک مسافر آدمی سفر میں کیسی زندگی گزار لیتا ہے۔ حقیقت میں کامیاب وہ ہے جو دنیا کے دھوکے کو سمجھ گیا، جس کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت کھل گئی، جس نے آخرت کو مد نظر رکھا، آخرت کی کامیابی پر فوکس کیا، وہ آدمی حقیقت میں کامیاب ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایمان والے کو بھی عطا فرماتے ہیں اور غیر ایمان والے کو اس سے زیادہ ملتا ہے، لیکن دنیا کے مالدار کو کامیاب نہیں کہیں گے۔ دنیا میں لوگ کہتے ہوں گے لیکن اللہ کے یہاں یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آخرت کا کامیاب اللہ کے نزدیک کامیاب ہوگا، اعمال صالحہ کرنے والا اللہ کے نزدیک کامیاب کہلائے گا۔ تہجد گزار اللہ کے سامنے کامیاب کہلائے گا، 5 وقت نمازوں کا پابند اللہ کے سامنے کامیاب کہلائے گا۔ اپنی زندگی کو دین پر نچھاور کرنے والا، دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والا، یہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اور دنیا کے ساز و سامان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے بھائی محنت آخرت کے لیے کرو، یہ دنیا کب ختم ہو جائے گی کوئی پتہ نہیں۔ بعض لوگوں نے تو دعویٰ کیا ہے بھی کہ قیامت ہمارے پوتے یا پر پوتے دیکھ لیں گے، اتنی نزدیک آ گئی۔ قیامت کتنی قریب ہے، یا تو ہمارے پوتے قیامت دیکھ لیں گے یا ہمارے پر پوتے یہ قیامت دیکھ لیں گے۔
اتنی دنیا قیامت سے قریب ہو گئی. اسی دنیا پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے. اسی دنیا کے جینے کو حقیقی جینا سمجھ بیٹھے ہیں. اسی دنیا کے مکان کو ٹھیک کو ہم نے ہمیشہ کی آشائش اور آرائش سمجھ لیا ہے، آرام اور راحت سمجھ لیا ہے. حالت مٹی سے بنی یہ دنیا ہے، اینٹ پتھر یہ ساری چیزیں گارا ہے، مٹی ہے، بدبو آتی ہے اس میں، اور اس پر انسان فخر کرتا ہے کہ میرا مکان ہے، میری کوٹھی ہے، میرا محل ہے، دیکھیے کتنا شاندار ہے. لوگوں کو بلا بلا کر بتاتا ہے کہ میرا ڈائننگ ہال کیسے بنا ہے، میرا گیسٹ روم کیسا بنا ہوا ہے، مہمان خانہ کیسا ہے، کچن کیسا ہے، بیڈ روم کیسے ہے، سب کو بلا کر بتاتا ہے. فرنیچر پر فخر کرتا ہے، لائٹنگ پر، روشنیوں پر فخر کرتا ہے کہ یہ میری زندگی کی پونجی ہے، یہ میری دنیا ہے، یہ میری محنت کی کمائی ہے، اب میں سکون سے زندگی گزاروں گا. لیکن بعض مرتبہ حال یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی رہائش کے لیے اپنی پسند کا مکان بناتا ہے، محل بناتا ہے، اسے استعمال نہیں کر سکتا. اس میں داخل ہونے سے پہلے، رہائش سے پہلے اللہ کے یہاں سے بلاوا آ جاتا ہے، دنیا چھوڑ کر آدمی چلا جاتا ہے. کیا اسے آپ دنیا کہیں گے؟ کیا اسے آپ حقیقت کہیں گے؟ کیا اس کے پیچھے اپنی جوانی لگا رہے ہو؟ یہ باڈی سلامت ہے، ہاتھ پیر سلامت ہیں، کچھ اللہ کے سامنے رونا دھونا کر لو، عبادتیں کر لو، سجدے کر لو، نمازیں پڑھ لو، نیکیاں کر لو. یہی چیز آنکھ بند ہونے کے بعد کام آنے والی، کوئی کام نہیں آئے گا. اگر دنیا کی محبت سچی ہوتی، شوہر کے انتقال پر بیوی بھی اس کے ساتھ قبر میں دفن ہو جاتی کہ مجھے بھی اندر لٹا دو. باپ کے مرنے کے بعد اولاد کہتی کہ میں بھی اپنے باپ کے ساتھ قبر میں دفن ہو جاتا ہوں. لیکن کوئی لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. 3 مرتبہ مٹی ڈالتے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ دعائیں پڑھتے ہیں، مٹیاں ڈالتے ہیں، ہاتھ جھاڑ کر پھر چلے جاتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. وہی دنیا کی زندگی میں مبتلا ہو گئے. چند دن رو لیے، چند دن یاد کر لیا، اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. اسے دنیا کہیں کیا؟ بچے 1 مہینہ 2 مہینے، بیوی 4.5 مہینے ایک دن گزارے، پھر بھی وہ بھی زینت کرے گی، بناؤ سنگار کرے گی. وہ پیچھے جانے والے جا چکے ہیں، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، آگے کی زندگی گزارنا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں بار بار اس دنیا کی قباحت کو بیان کیا، دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا، دنیا کی بے حقیقتی کو بیان کیا. کھول کر اللہ نے سبق دیا. سمجھدار انسان قرآن کریم پڑھتا جاتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اعمال میں جڑ جاتا ہے، نیکیوں کی کوشش کرتا ہے. غافل انسان اسی فانی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، روزانہ صبح اٹھتا ہے اس دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے. نمازوں کی کوئی فکر نہیں، تلاوت کی کوئی پابندی نہیں، ذکر اللہ کی کوئی حقیقت نہیں، بس اس کا اوڑھنا بچھونا دنیا بن گیا. ارے اللہ کے بندو، ایک دن ہمیں مرنا ہے.
یہ کب تک روح جسم کے ساتھ رہے گی؟ ایک دن جسم سے الگ کر دی جائے گی، پھر لوگ آپ کو نام سے نہیں بلائیں گے، یہ بھائی یہ محمد ہے، یہ اسماعیل ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ فلاں نام سے کوئی نہیں بلائے گا۔ جیسے ہی روح جسم سے جدا ہوئی اب آپ کو میت کہا جائے گا۔ چلو بھائی میت کو غسل دے دو، میت کو کفن پہنا دو، میت کے لیے جنازے کی نماز کا اعلان کر دو، نماز جنازہ کے لیے حاضر ہو جاؤ، میت آ گیا۔ کہاں گئے وہ نام؟ کہاں گئے وہ ٹھاٹ باٹ؟ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا۔ سب آ گئے، سکندر دنیا کو فتح کرنے والا، لیکن موت کے سامنے وہ بھی ہارے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا عبرت کی جگہ ہے، کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ اب بھی اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ رمضان قریب آ رہا ہے، دستک دے رہا ہے، ہمارے لیے خوشیوں کا موقع ہے، نیکیوں کے کمانے کا سیزن آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مجرموں کو، بڑے بڑے پاپیوں کو، بڑے بڑے گنہگاروں کو اس رمضان کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ اس کی معافی کا دریا عام ہے، اس میں کوئی مخصوص نہیں ہے کہ بھئی مفتی صاحب کو معاف کر دیا جائے گا، امام صاحب کو معاف کر دیں گے، قاری صاحب کو معاف کر دیں گے، مبلغ ہوگا اس کو معاف کریں گے، محدث کو نہیں۔ اللہ کے یہاں کوئی کیٹیگری نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، جو سچے دل سے آتا ہے، معافی کا دامن پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے جاتے ہیں۔ اور جو جتنا اندر سے ٹوٹا ہوگا، اندر سے جتنا بھی پریشان ہوگا، جتنا بھی دکھی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان پریشان حال لوگوں کی دعائیں بہت جلدی سنتے۔ معلوم ہے کہ کوئی سننے والا نہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کا سہارا بن جاتے ہیں، مستجاب دعا قبول ہوتی ہے ان کی۔ آج مرتبہ دیکھا ہوگا اپنے مسجد کے کونے میں بیچارے جوان لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ اسی مسجد میں کئی مرتبہ میں نے ایک جوان کو دیکھا ہے، ایسا دہاڑے مار کر روتا ہے، خدا کی قسم مجھے اس کی ادا بڑی پسند آتی ہے۔ جب بھی وہ یہاں نماز کے لیے آتا ہے میں کافی دیر تک اس کو دیکھتا رہتا ہوں کہ دل سے کتنا یہ اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہوگا، اللہ کے سامنے کیسا رو کر دعائیں مانگتا ہے۔ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، شرٹ پین ہے، لیکن نماز میں جب آتا ہے تو اللہ کے سامنے ایسا روتا ہے، ایسا روتا ہے، ہمیں تعجب ہوتا ہے، رحم آتا ہے کہ اللہ اس کی دعا سن لے۔ کتنا عقیدت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے، کتنی اپنائیت کے ساتھ وہ دعا کرتا ہے۔ دو قطرے آنسو کے اللہ کو بڑے پسند ہیں، جہنم کی آگ بجھانے کے لیے دو قطرے آنسو کافی ہے۔ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں سوچتے ہیں امام صاحب سب میرا امتی کا یار ہمارا راہنمائی ہے، ہم لوگ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ رمضان میں اگر 2-5 منٹ زیادہ دعا ہو گئی پھر باہر نکل کر تذکرے اور آپ کو کھینچی پہلو آگے کر۔ ہمارے دعاؤں میں بھی دھیان نہیں ہے، اللہ کے سامنے مانگنے سے بھی شرم آتی ہے، دل اجڑ ہو گئے ہیں اندر سے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے اللہ کی محبت میں مضبوط ہوتے ہیں، ان کے پیر کبھی ڈگمگاتے نہیں ہیں، دنیا کی کوئی چیز ان کو ہٹا نہیں سکتی، ہلا نہیں سکتی، دھوکہ نہیں دے سکتی۔ مزید گفتگو انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔